ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل۔ ترجمان خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز نے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور و تباہ کن جواب دے گا۔ آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں موجود امریکی جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے انہیں بھاری نقصان پہنچا۔ امریکہ کے ایرانی جہاز اور آئل ٹینکر پر حملوں اور سخت جوابی کارروائیوں کی بھی تصدیق کر دی۔ پاکستان شاندار ملک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر شاندار شخصیات۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت کی تعریف۔ کہا پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا، ایران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا، نہ کیا تو پہلے سے بھی زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایران میں رجیم چینج تو ہو چکی، ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران جنگ میں بہترین ثالثی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش۔ امن کے لیے کاوشوں کی تعریف۔ قرارداد میں پاکستان کو غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا۔ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار بھی کلیدی رہا۔ کانگریس رکن آل گرین نے قرارداد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ قرارداد کا جوہری پروگرام پر مذاکرات نہیں کریں گے، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے واضح کر دیا۔ کہا آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہی رہے گی، آبنائے ہرمز ایران کے ہاتھ سے نکلی تو دشمن اسے ایران کے خلاف استعمال کرے گا۔ خطے کی سلامتی کی ذمہ داری خطے کے ممالک کو خود اٹھانی چاہیے۔ غیر ملکی افواج چاہے امریکی ہوں یا یورپی خطے سے نکل جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ اور بحرین کی ایران مخالف قرارداد پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ عالمی برادری جارحیت ممالک کو سلامتی کونسل میں غیر قانونی اقدامات سے روکے۔ عالمی برادری جارحیت ممالک کو سلامتی کونسل کو اپنے غیر قانونی اقدامات کے جواز کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے سے روکے۔ امریکہ اور بحرین نے ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی۔ قرارداد میں بارودی سرنگیں اور غیر قانونی ٹول ٹیکس وصولی کا معاملہ بھی شامل۔ ایران سے آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ بحرین کے سفیر کا کہنا ہے آبنائے ہرمز عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ۔ ایران نے جہازوں سے زبردستی فیس وصول کرنے کی کوشش کی۔ امریکی مندوب بولے آبی گزرگاہوں میں بارودی سرنگیں، ٹول ٹیکس کسی صورت قبول نہیں۔ رکن ممالک فیصلہ کریں ایران کے ساتھ ہیں یا خلیجی ممالک کے ساتھ۔ یو اے کے سفیر نے کہا آبنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تجارت کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ روس اور چین نے اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد خطے میں کشیدگی بڑھانے کی ایک اور کوشش کرا۔ ماسکو کسی ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا جو صرف ایران کو نشانہ بنائے اور خطے میں جاری بحران کی بنیادی وجوہات کو نظر انداز کرے۔ روسی مندوب کا دو ٹوک موقف۔ کہا کہ ایران کے خلاف یک طرفہ بیانیہ مسلط کرنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے گئے جب تک بحران کی اصل وجوہات اور محرکات کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ ایران نے اقوام متحدہ میں امریکی قرارداد کو جانبدار قرار دے دیا۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات گمراہ کن قرار۔ اقوام متحدہ میں مستقل ایرانی مندوب کہتے ہیں خطے کے بحران کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں ہیں۔ مجوزہ قرارداد کا مقصد امریکی اقدامات کو جواز فراہم کرنا ہے۔ مسئلے کا واحد حل جنگ اور ناکہ بندی کا خاتمہ ہے۔ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ مجتبیٰ خامنہئی تمام معاملات اور امور پر مکمل نگرانی رکھتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا کہ امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ شدید بمباری کے باوجود ایران کا 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرہ محفوظ۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف۔ ایران کی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کرنے کا بھی دعویٰ۔ لکھا تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے ہیں۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے 2 راستے مقرر کر دیے۔ ایرانی اجازت کے بغیر کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ بحری جہازوں کو خصوصی ڈکلیریشن فارم جمع کرانا ہوگا جس میں جہاز، سامان اور مالک کی تفصیلات شامل ہوں گی۔
دوسری جانب امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ امریکہ پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا. پروجیکٹ فریڈم رواں ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. India, this naked aggression continues and the armed forces are on high degree of alert. انشاءاللہ آپ کے فوجی جوان، آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی، آپ کی حکومت سب الرٹ ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کرتے ہوئے کہا بھارت نے اپنی جارحیت سے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا. جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی. معرکہ حق میں کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر بھارتی ڈرونز کی تباہی اور بھارت کی سکی پر خصوصی ڈاکومنٹری جاری. بھارتی ڈرونز کی تیراندازی ناکام بناتے ہوئے پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے مکمل کنٹرول برقرار رکھا. معرکہ حق میں پاکستان نے بھارتی ڈرونز کو درستگی سے نشانہ بنا کر جدید دفاعی صلاحیت اور مضبوط انٹیلیجنس کو ثابت کر دکھایا. معرکہ حق میں بھارت کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاکستان نے ملٹی ڈومین آپریشن کر کے دنیا پر ہیبت طاری کر دی. جدید دور کی جنگ میں پاکستانی ڈرونز نے نگرانی کے ذریعے حساس علاقوں میں مسلسل مانیٹرنگ کو یقینی بنایا. پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ تجاری اور ملٹی ڈومین آپریشن کی صلاحیت نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا. معرکہ حق میں پاک فوج کا بھارت پر ملٹی ڈومین آپریشن کا وار. دور حاضر کی جدید جنگ پر خصوصی ڈاکومنٹری ریلیز. ہم سرحدوں سے دور مگر دل سے قریب ہیں. جہاں بھی ہو پاکستان ہماری پہچان ہے. ہماری دعا وطن کے نام. ہم سرحدوں سے دور مگر دل سے قریب ہی، جہاں بھی ہوں پاکستان ہماری پہچان ہے. ہمارا لہو ہماری دعا وطن کے نام. دشمن کی ہر چال ہر فریب ہمارے پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ہم ہیں بنیان مرصوص. معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر سمندر پار پاکستان کے معرکہ حق کو 1 سال مکمل. آئی ایس پی آر کے ولولہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی بھرپور پذیرائی. پاک فوج ہر قسم کی اشتعال انگیزی پر جوابی وار کے لیے ہم اب تیار. ملی نغمے میں بھارت کو 2 ٹوک پیغام. ملی نغمے میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، قومی عزم اور دفاع وطن کے جذبے کی بھرپور عکاسی. میرے بیٹے لانس حوالدار عامر شہراز نے بہادری، دلیری اور جرأت سے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ایک گولہ میرے بیٹے لانس حوالدار عامر شہراز کے سامنے گرا اور اس کے پھٹنے سے خالق حقیقی کو جا ملا. میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت جیسی عظیم مرتبہ دیا. ہمارے شہداء ہمارا افتخار. معرکہ حق کے شہید حوالدار عامر شہراز جرأت اور بہادری کا درخشندہ ستارہ. مشیر کھیل اور نامور نوجوانوں خونخواہ تاج محمد ترند کے ایبٹ آباد میں شہید حوالدار عامر شہراز کی گھر آمد. اہل خانہ سے فاتح خانی. شہید کی قبر پر بھی حاضری دی. بلندی درجات کے لیے دعا. شہید کی قربانی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت. آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع. قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار نے جمع کروائی. عسکری قیادت سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش. امریکہ کی تجارتی عدالت نے صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد 10% عالمی درآمدی ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیا. حکومت نے جس قانون کا سہارا لیا وہ اس نوعیت کے تجارتی خسارے پر لاگو نہیں ہوتا. امریکی تجارتی قانون کے تحت ایسے وسیع پیمانے پر محصولات لگانے کا جواز موجود نہیں. عدالت کا فیصلہ. تیل کی فراہمی متاثر ہونے سے عالمی منڈیاں مشکلات میں بڑھ رہی ہیں. بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ فاتح پیرول نے خبردار کر دیا. کہا کہ سپلائی میں رکاوٹیں برقرار رہیں تو اسٹریٹجک ذخائر سے مزید تیل جاری کرنے کے لیے تیار ہیں. 4 جولائی تک تجارتی معاہدہ کر لو ورنہ بہت زیادہ ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکی صدر یورپی یونین کو دھمکانے لگے. سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا یورپی کمیشن کو امریکہ کی 250ویں سالگرہ تک کی مہلت ہے. اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ. ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت نے یہ بات ثابت کر دی. اسرائیلی قبضے، بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں، لبنان پر کھلے حملوں اور غزہ کی پٹی میں اس کی وحشیانہ کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت. کرپشن کے الزامات میں معطل 2 سابق چینی وزراء دفاع کو سزائے موت سنا دی گئی. پیرول کی سہولت بھی حاصل نہیں ہوگی. دونوں وزراء 2018 سے 23 تک عہدوں پر فائز رہے.
پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے فروغ اور توانائی خود کفالت کی جانب اہم اقدامات جاری۔ سندھ میں کینجر جھیل پر 500 میگا واٹ فلوٹنگ سولر پاور پروجیکٹ کی منصوبہ بندی مکمل۔ کینجر جھیل پر فلوٹنگ سولر سسٹم زمین کے استعمال کے بغیر توانائی پیدا کرنے کا جدید حل فراہم کرے گا۔ صنعتی اور شہری علاقوں کو بجلی کی مؤثر ترسیل اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ چکے۔ ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ اسد عالم صائم، سیکرٹری داخلہ ابو نعیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے خیر مقدم کیا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اور ملک میں شدید گرمی کا راج، میدانی علاقوں میں گرم لو جھلسانے لگی، پارہ انتہا کو چھونے لگا، مختلف مقامات پر 45 تک پہنچ گیا۔ کراچی سمیت سندھ میں بھی شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 40 سے اوپر جانے لگا۔